السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی ہجری سال کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا اسلامی ہجری سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، اور جب محرم سے شروع ہوتا ہے تو محرم سے ہی اللہ کے رسول دین کی باتیں آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی رشتہ ہم جوڑ لیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کا بہانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے محرم شروع ہوا تو ساری دنیا کے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مکے سے مدینے کی طرف جانا، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پھر اسی محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا واقعہ تمام نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ جو ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہوتا ہے۔ سفر میں وہ تمام غلطیاں، توہم پرستی جو آ گئی ہیں جہالت کی وجہ سے، ان کا رد کیا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس اور برا نہیں ہے، بلکہ برا گناہ ہے۔ گناہ کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، رسول کی نافرمانی کو چھوڑو، اس کی یاد سفر میں تازہ ہوتی۔ پھر تیسرا مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی بہار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد شریف کا ذکر خاص کر ربیع الاول شریف میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مہینہ ربیع الثانی جو اب چل رہا ہے، اس میں ایسے تو تمام نیکیوں، اچھائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، دین اسلام کی باتوں کا ذکر، ولیوں کا ذکر، خاص کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی یاد تازہ کی جاتی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو، آپ کو دن دیا، رات دیا، مہینہ دیا، یہ سب اس لیے دیا کہ ہم اللہ کے ذکر کو بڑھائیں، کریں، گھر میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں موقع مل جائے وہاں پر اللہ و رسول کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کو صاف کرتا ہے، دھو دیتا ہے، گندگی ختم کر دیتا ہے، کالا پن دور کر دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اللہ کے ایک ولی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے اور آپ نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی نانا کی طرف سے بھی ان کے حصے میں وہابی ولایت بھی ملی۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رمضان کو پیدا ہوئے۔ پھر جب عمر تھوڑی ہوئی تو استاد کے پاس والد صاحب لے کر گئے، جو آج ہم لوگ بھول چکے، انیورسری تو مناتے ہیں ہم، مگر ان باتوں کو ہم بھول گئے کہ جن باتوں کو ہمارے بزرگ مناتے تھے۔ وہ کیا مناتے تھے؟ وہ بسم اللہ خوانی کراتے تھے بچے کی، یعنی بچہ جب کچھ بولنے کے لائق ہو گیا، کچھ بڑا ہو گیا، تو اس بچے کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے کسی بزرگ، نانا، دادا، چاچا، ماموں یا امام صاحب کے پاس لاتے تھے اور وہ لوگ اس بچے کو بسم اللہ پڑھا دیتے تھے۔ اس کو بولتے تھے بسم اللہ خوانی، یعنی جو بولی نکلے اس کی پہلی وہ اللہ کے نام کی نکلے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد بھی ان کو ایک بزرگ کے پاس لے کر آئے۔ بزرگ نے ان سے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرایا۔ اس کے بعد عبد القادر جیلانی پڑھتے ہی جا رہے ہیں، الف لام میم شروع کر دیا۔ استاد منہ دیکھنے لگے، ان کے والد کا چہرہ دیکھنے لگے، یا اللہ اس بچے کو تو پڑھا لکھا کر لائے ہیں یہ، اب میں کیا اس کی بسم اللہ خوانی کراؤں؟ تو انہوں نے والد سے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ولی ہیں، آپ نے اس کو سکھا دیا، پھر میرے پاس لے کر آئے۔ کہا پوچھیے اسی سے۔ تو عبد القادر جیلانی کا جواب سنیے اور اپنی زندگی میں اس جواب کی برکتیں لانے کی کوشش کیجیے۔ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ استاد ابا نے نہیں سکھایا مجھ کو، ابا نے نہیں پڑھایا، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں جتنے سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ نے اپنے رحم و کرم سے مجھ کو سب سپارے زبانی یاد کرا دیے، میں حافظ قرآن ہو گیا ماں کی تلاوت کی برکت سے۔ تو استاد نے کہا بے شک قرآن کی یہ برکت ہے کہ ماں جب تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو، ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارا بچہ ولی ہو، ہمارا بچہ اللہ والا ہو، تو ہم کو جب بچہ پیٹ میں ہے اس وقت سے ہی بہت پریکوشن لینا چاہیے، کہیں ایسی جگہ نہ جائیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ ملیں جہاں جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ والوں سے ملیں، اللہ والوں کی بات کریں، اللہ والوں کا چرچا کریں، اللہ والوں کا ذکر کریں۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی جب اور کچھ بڑے ہوئے، اب شوق علم کا بڑھ گیا، اور ان کے ہاں گیلان میں کوئی بڑا مدرسہ، بڑا دارالعلوم نہیں تھا، بڑے علماء نہیں تھے، تو انہوں نے اماں سے کہا اماں آپ اجازت دیں تو میں بغداد چلا جاؤں، اور بغداد میں بڑے مدرسے ہیں، بڑے علماء ہیں، میں ان سے علم دین حاصل کروں۔ اس میں بھی ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے بہت لیسن ہے کہ بچہ اگر دین سیکھنا چاہتا ہے تو رکاوٹ مت ڈالو، اس کو سکھاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کو حافظ بناؤ، اس کو عالم بناؤ، اس کو مفتی بناؤ، اس کو قاری بناؤ، اس کو اللہ والا بناؤ۔ تو ماں نے اجازت دے دی، کہا بیٹا ضرور جاؤ تم، اور نصیحت کیا کی؟ سبحان اللہ، بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، تمام گناہوں کی جڑ جو گناہ ہے اس سے بچا دیا۔
کہا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بیٹے نے ماں کی اس نصیحت کو مضبوط پکڑ لیا، ایسا پکڑا کہ اس کی برکت سے وہ ڈاکو جو آپ کے کاروان کو، آپ کے قافلے کو لوٹنے آئے تھے، وہ اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور ڈاکہ اور چوری والے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی کی جوانی، یہ ہے عبد القادر جیلانی کی عمر کا تقاضا، اور یہ ہے عبد القادر جیلانی کے نیکیوں سے محبت کا درجہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جیسا ماحول بنایا جاتا ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے، اس کا اثر بچی پر پڑتا ہے، اس کا اثر ماں باپ کا اثر بچے اور بچی دونوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ جس سے شوق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی اللہ کا ولی بننا چاہیے۔ اگر بچوں سے پوچھئے تو بچے کہتے ہیں مجھ کو یہ بننا ہے، مجھ کو وہ بننا ہے، مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے، مجھ کو انجینئر بننا ہے، مجھ کو یہ۔ لیکن انہی بچوں میں اگر ماحول اچھا ملا بچے کو تو وہ بچہ بولے گا مجھ کو ولی بننا ہے، مجھ کو اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، مجھ کو اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے۔ اور یہ کیسے آتا ہے؟ قرآن پاک میں ولیوں کی جو صفت بتائی گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان آیت نمبر 64۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس آیت کی روشنی میں غوث پاک کی زندگی کو دیکھیے تو یقیناً آپ کی حالت یہی تھی کہ ساری رات سجدے میں، قیام میں، عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ کہ مشہور روایت ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ہم کو بھی شوق دلایا کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، اے حضور کے امتیوں، تم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ جو پچھلی رات کو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کے مطابق غوث پاک کی زندگی دیکھیے تو وہ بھی صبح کے وقت کثرت استغفار پر عمل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی تقوی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ولیوں کی صفت بتائی۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے۔ اس اعتبار سے بھی غوث پاک کی زندگی دیکھیے قرآن مقدس کے مطابق۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن یہ سچائی ہی کام دے گی۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان کی سچائی، نیت کی سچائی،
ارادے کی سچائی، خیالات کی تکمیل تک پہنچانے کی سچائی، عمل میں سچائی، دینی کاموں میں سچائی، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم کو اور آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت ڈال دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ غوث پاک کی محبت آج مسلمانوں کے دلوں میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمانداری کی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کی زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ قرآن سے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو قرآن ماں پڑھتی تھی تو بیٹے نے اتنا قرآن زبانی سیکھ لیا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج ہم قرآن کریم کو ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارا تعلق قرآن مجید سے اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے بزرگوں کا تھا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ، اس کو قرآن کا مہینہ بنا دیجئے، اس کو درود کا مہینہ بنا دیجئے کہ اس پورے مہینے ہم گھر میں بیوی، بچہ، ماں، باپ، گھر کے سب لوگ بیٹھ کر تھوڑا قرآن پڑھیں گے، تھوڑا درود پڑھیں گے، تو 11ویں شریف کا مہینہ یا غوث پاک کا مہینہ قرآن کا مہینہ بن جائے گا، درود کا مہینہ بن جائے گا، نیکیوں کا مہینہ بن جائے گا۔ ہمارے بچے نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔